السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ایک خبر جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر سب سے زیادہ چھائی رہی، جس کے اوپر سب سے زیادہ تبصرے تجزیے ہوتے رہے، وہ خبر کیا تھی؟ وہ تھی شیخ رشید صاحب کی گرفتاری۔ آپ کو پتا ہے جن بونڈے الزامات کے چکر میں ان کو گرفتار کیا گیا اور جس بونڈے انداز سے ان کو جو مڈ نائٹ کے دوران ان کے گھر کے اوپر جس طرح ایسے حملہ کیا گیا جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو فوراً سے پہلے گرفتار کر کے کسی جیل کے اندر بند کر دیا جائے تاکہ ملک کو جو اس وقت خطرہ لاحق ہے اسے جو ہے ہماری جان بخشی ہو سکے۔ شیخ صاحب گرفتار ہوئے، یہاں پہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد مری کے اندر پرچہ، پھر سندھ کے اندر پرچہ، پھر اور بھی پرچوں کی مختلف شنید ہمیں سنائی دیتی رہی پاکستان کے مختلف عدالتوں کے اندر۔ پھر اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مقدمے بھی درج ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر عدالتی نظام جس انداز سے چل رہا ہے، وی مسٹ اپریشیٹ، سپریم کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے پھر انصاف کی امید تھی اور انصاف ملا۔ اس وقت شیخ صاحب جو ہیں ضمانت پر رہا ہو کے واپس آ چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی جیل کہانی سننے کے لیے آج ان کو دعوت دی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ پیار محبت ہم سے ان کا اظہار ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، آج بھی وہ ہمارے شو کے اندر موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے بڑا آنر ہے کہ آپ نے اپنی رہائی کے بعد سب سے پہلا جو انٹرویو دینے کے لیے ہمارے پروگرام کو آپ نے یہ آنر بخشا۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے سوال ایک ہی ہے کہ آپ کا سسرال آپ کو لے کے گیا، سسرال میں جا کے آپ کو پتا ہے کافی آؤ بگت ہوتی ہے، کچھ بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں، کچھ آلریڈی جو سسرالی ہوتے ہیں وہ آلریڈی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ذرا اپنی زبانی ہمیں ایک کہانی سنائیں کہ سسرال کے اندر آپ کے جو روایتی مہمان تھے انہوں نے کیا مہمانداری کی، جو بن بلائے مہمان آپ کے پاس آ گئے انہوں نے آپ سے کیا سوال و جواب کیے۔ اوور ٹو یو شیخ صاحب۔ گھمن صاحب، میں رونے چیخنے چلانے والا بندہ نہیں ہوں۔ اللہ جو امتحان لے اس میں کامیابی دے، اور 2 راتیں اور 2 دن بھاری تھے، کوئی بات نہیں، اور باقی 13 دن میں نے سسرال نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے موت کی چکی میں بند رکھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اب ایکسپیرینس پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن یہ میرے ٹویٹر سے ڈرتے ہیں۔ ایسی نالائق حکومت ہے، کہتی ہے یہ ٹویٹر اور میرے فون ان کے قبضے میں، ڈکیت ہیں، یہ چور ہیں، یہ فائنینشلی بھی چور ہیں، یہ پولیٹیکلی بھی چور ہیں، یہ معاشی طور پر چور ہیں، یہ سیاسی طور پر چور ہیں، یہ سماجی طور پر چور ہیں، یہ اخلاقی طور پر چور ہیں، یہ چور ہے، چوروں کے سربراہ ہیں، چوروں کا پنجگٹھا ہے۔ 5 گروہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر کے ملک کی سالمیت کو، ملک کی معیشت کو، ملک کی اقتصادیات کو اس بحران میں ڈال دیا ہے کہ میں تو آپ کے پروگرام میں کہنے جا رہا ہوں کہ اپریل تک اللہ خیر کرے یہ ڈاکو جو ہے یہ اس ملک کو کہاں لے جائیں گے۔ معاشی طور پر جو تباہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ایک ٹویٹر سے ڈرنے والی اور وہاں جو زلزلے میں بھیجے ہیں۔ میں تو گھمن صاحب اور چودھری صاحب آپ کے پروگرام میں کہنے لگا ہوں کہ اللہ کے بعد اب صرف سپریم کورٹ اس ملک کو بچا سکتی ہے، باقی میں اب کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اچھا شیخ صاحب، ایک دن باقی میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا جی شیخ صاحب دیکھیں، کیونکہ اگر یہ ڈکیت رات آ کے ڈاکہ مار کے میرے فون اٹھا کے لے جائیں، ایون یہ اتنے بھوکے چور اور لٹیرے ہیں کہ فریج سے مٹھائی بھی اور میری جیب سے پیسے بھی لے گئے، گھڑیاں بھی لے گئے، اسلحہ بھی لے گئے، گاڑیاں بھی لے گئے۔ اور کیس میرا کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی آصف زرداری نے آدمی انگیج کیے ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات میں نے جو عمران خان نے مجھے کہی وہ میں نے کہی، اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کو نہل اس سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کوئی الیکشن نہیں کرا رہے۔ اب سپریم کورٹ کرائے اور صدر کرائے اور فیصلہ بھی جلد کرنا ہوگا، یہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ آپ کو کچھ ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آپ نے اس ملاقات سے انکار کر دیا تھا، کوئی بیان کرنا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ وہ ملاقات کس مقصد کے لیے تھی؟ دیکھیں، بیسیکلی تو عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا ایجنڈا ہے، اور بنیادی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان ایک اکثریت سے آئے، اور بتا دیں شیخ صاحب، مجھے تو بڑے شدید خدشات ہیں کہ ملک شدید بحران کی طرف جا رہا ہے اور کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اور خدا نخواستہ کو برا واقعہ کسی وقت بھی اپریل سے پہلے نہ ہو جائے اس ملک میں۔
کیونکہ انہوں نے تو اگر اب بھی عدلیہ ہی ہے، اب الیکشن انہوں نے تو کرانے نہیں ہے، یہ سارے آرٹیکل 6 کے گھیرے میں ہیں، یہ ساری پی ڈی ایم گھیرے میں ہے، اور ان کو اپنی مقبولیت پتہ. عالم یہ ہے کہ مریم بی بی صاحبہ کمپین پہ ہیں ورکروں کے، اور ان کا اپنا شور بغاوت کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی. وہ کہہ رہا ہے، وہ جو بیان دے رہا ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں عورتوں کے بیانوں پہ تبصرہ نہیں کرتا. نون لیگ ختم ہے عوام میں، پیپلز پارٹی نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے. وہ سندھ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، سندھ کی سیاست کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو نے پاکستان کے علاوہ ہر ملک کا دورہ کیا ہے، اور میرے پہ کیس مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. نہیں شیخ صاحب، آپ سے بنیادی طور پر انہوں نے تفتیش کی کیا؟ مطلب اتنے دن اپنے پاس رکھا، آپ کی یقینی طور پر میں اس وقت قبلہ رخ آپ کے سامنے، میں قبلہ رخ ہوں، سامنے میرے آیت الکرسی ہے، میرے ساتھ کیس پہ کوئی تفتیش نہیں ہوئی، میرے ساتھ سب سیاسی بات چیت ہوئی ہے. تو سیاسی بات کیا کی شیخ صاحب؟ کیا سیاسی بات ہوئی؟ کائنڈلی لوگوں کو بتائیں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. سیاسی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں، پھنس گئے، ٹریپ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. کیا کون جائے گا جی ان کے ساتھ؟ کون چلے گا ان کے ساتھ؟ انہوں نے فوج کا امیج بھی تباہ کر دیا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس ملک میں فوج کا امیج عظیم ہو، ہمارا ٹکراؤ نہ ہو اور اداروں سے ٹکراؤ نہ ہو. اور جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں ان دنوں میں وزٹ کر رہے ہیں، اور جن دفتروں کا وہ وزٹ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی خوفناک بات ہے. اس میں تو اس ملک میں دھیں پٹاس ہو جائے گی. اور پاکستان کے جو حساس معاملات اور پاکستان کے جو حساس، ہم کنونشنل تو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو حساس طریقے بنی ہوئی ہیں اس میں میرا بڑا رول ہے، اور اس حساس چیزوں کو بنانے کے لیے میں نے ایران کے ساتھ حکومت کے کہنے پہ احمدی نژاد کے ساتھ مذاکرات کیے، اور قذافی کے ساتھ مذاکرات کیے، صدام کے ساتھ مذاکرات کیے، اور آخر میں اس شخص کو سلیوٹ مارا، قومی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا، جس کا نام ڈاکٹر قدیر تھا. جی چودھری غلام حسین صاحب. اور صرف اللہ کے بعد میری وجہ سے وہ قومی اعزاز کے ساتھ دفن ہوا. شیخ رشید صاحب، بات کیا ہے آپ قوم کے ہیرو، مجاہد اور غازی ہیں. آپ نے دلیری سے جس موقع پر قائم تھے اس کے لیے قربانی دی، صعوبتیں برداشت کی، اور ہر طرح کے آپ کو یعنی اس بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور وہ آپ کو دھکے پڑ رہے ہیں، آپ زمین پر گر رہے ہیں. کسی کو شرم حیا نہیں آئی کہ یہ ایک 15-16 دفعہ جو وزیر رہ چکے ہوں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہی انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ کیا، اس سے بدتر اعظم سواتی کے ساتھ کیا، شہباز گل کے، اور ارشد شریف کو تو دنیا سے ہی آپ کو پتہ ہے رخصت کر دیا. تو عمران خان اگر بچ گئے ہیں تو اللہ کے حکم سے، ورنہ یہ تو ہے. اب یہ ایک چیز کا مجھے دو ٹوک جواب دے دیں. جیسے آپ نے کہا میں قبلہ رو بیٹھا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کی جو پالیسی تھی پی ٹی آئی اور عمران خان اور اتحادیوں کے بارے میں، آیا وہ ایجنسیاں تو لگتا ہے کہ وہ شاید پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور یہ حکومت اسی کو کنٹینیو کر رہی ہے، اور ہر وہ بندہ جو خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کچلنے کے لیے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ یا کوئی فرق ہے، یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے؟ دیکھیں، قمر جاوید باجوہ نے میرے ساتھ کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی. باجوہ صاحب، اپنا چوئی صاحب، میں بہت سینئر تھا، میں گارڈن کالج کا دادا تھا، ریٹائر ہو کر اوپر ہاسٹل کے نمبر 11 نمبر میں رہتا تھا. قمر جاوید باجوہ نیچے ایم ایس ایف کا صدر تھا. ایم ایس ایف میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا. میں ایم ایس ایف ایسٹ اور پاکستان کا سربراہ تھا، اور قمر جاوید باجوہ جو ہے گارڈن کالج کا صدر تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا، اور فواد چودھری جنرل سیکرٹری تھے. سو میرے ساتھ تو انہوں نے، میں سیاسی معاملات میں میں تو سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نہیں، فواد حسن فواد، جی جی، اور وہ مشاہد حسین کے بھائی وائس پریزیڈنٹ تھے. جس وقت میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ایم ایس ایف کا صدر تھا، وہ گارڈن کالج کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے. میں بات کر رہا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب کی.
وہ سیاسی طور پر تو عمران خان ان سے ڈیل کرتا تھا. میں جس خوف سے لاحق ہوں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, جو حالات میں 15 دن 16 دن جیل میں آ کے حالات دیکھ رہا ہوں, لوگ جیل میں خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ گردنیں کاٹ رہے ہیں اپنی, لوگ پتھرے مار رہے ہیں. گھروں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ گھر چل نہیں سک رہے جب تک کہ وہ کسی اور طرف نہ چل پڑیں. ہم جس طرف جا رہے ہیں, ہم جس سیاسی نظام کی باتیں کر رہے ہیں, سیاستدانوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے سمیت کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کا کوئی سیاستدان غریبوں کا ترجمان نہیں ہے. غریبوں پہ قیامت گر رہی ہے, غریبوں پہ زلزلہ آ رہا ہے, غریبوں پہ قیامت ہے, مہنگائی کی ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لندن میں گھر ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا ڈالر 270 روپے کا ہو گیا کہ 80 روپے کا ہو گیا, ان کے بارے نہیں آ رہے. میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے جب لوگ باہر نکلیں گے اور لوگوں کے کپڑے پھاڑیں گے, کریانے کی دکانیں لوٹیں گے اور گھروں میں ایسے ایسے لوگ چوریاں کرنے شروع ہو گئے ہیں میرے علاقے میں, جو کہ میرے محلے کے سب سے معزز لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ ایک امینڈمنٹ کی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے, جسے سب لوگوں نے تسلیم کیا. قحط میں جا رہے ہیں, ڈرامے بازی کر رہے ہیں, 88 وزیر ہیں, تنخواہیں نہیں لیں گے, اور چور کے بچوں تمہاری گاڑی میں بلاول کا پٹرول پڑے گا. جہاں بلاول جاتا ہے میں دنیا کے نقشے میں دیکھتا ہوں یار یہ ملک کون سا ہے, مجھے وہ ملک ہی نظر نہیں آتا, اتنا چھوٹا سا پوائنٹ بنا ہوا. پاکستان آتا ہی نہیں ہے. ان کا انجام اسی سال برا ہوگا, انہی مہینوں میں برا ہوگا, اور اپریل سے پہلے پہلے برا ہوگا. اچھا شیخ صاحب, آپ کو جیل میں آفر کیا کی؟ فیصلہ کرنا ہوگا. جیل میں آپ کو آفر کیا ہوا؟ دیکھیں مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. میں ایسے ہی دیکھو اپنی کمپنی کی مشہوری میں کہوں, میری آنکھیں ضرور باندھی گئی, میرے ہاتھ ضرور باندھے گئے. یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں. اپنا ملک ہے, اپنے ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, میں نے اور بات پوچھی, اگر میری جان بھی چلی جائے. نہیں شیخ صاحب دیکھیں, اب آپ کے ساتھ سیاسی باتیں ہوئیں, ہمیں تھوڑی سی جیل کی بات بتائیں. سیاسی باتیں میرے ساتھ کیس پہ کسی نے کوئی بات نہیں جو کی, بات میرے ہوئی گھر شیخ کا صاحب وہ سارا تو بتائیں نا. آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی باندھی گئی, کوئی سوالوں جواب ہوئے. یہ سارے راستے جو ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر لفظ میں بتانا چاہتا ہوں. ساری پی ڈی ایم اور سارے معاملات اور حالات ایک شخص کے خلاف ہیں جس کا نام ہے عمران خان. ایسے موقع پہ اس کو چھوڑنا نمک حرامی ہے. ایسے موقع میں اس کو آپ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کو چھوڑ دیں؟ مجھے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا, دباؤ ان کا باپ بھی کسی نے نہیں ڈال سکتا. میرے ساتھ اور کیا تھا, آپ کو گرفتار کر کے گلی گلی پھیرا جا رہا تھا, اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ بس چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ لسبیلا میں میرے پاس کیس تھا. میں سلیوٹ کرتا ہوں جسٹس جہانگیری صاحب کو, سلیوٹ کرتا ہوں جسٹس محسن کیانی صاحب کو, کہ میرا تو آگے پیچھے ہے ہی نہیں, ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. مجھے ہب, لسبیلا, کراچی, پشاور, کیا کہا میں نے. ایک بات یہ کہی کہ یہ لوگ عمران خان نے جو بات کہی اس کو دہرایا کہ اس کو ایک دفعہ وہ بچ گیا, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس بات پہ چاروں صوبوں میں مجھ پہ مقدمے کیے گئے, اور یہ اتنے تھرڈ کلاس اور غریب اور گرے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے حملے کیے کہ جاتی ہوئے میری جیبوں سے بھی پیسے نکال کے لے گئے. اچھا شیخ صاحب, آپ کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, ساری دنیا کے سامنے آپ کی تضحیق کی گئی, آپ کو دھکا دیا گیا, زمین پہ آپ گرے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گرے تو یہ کہا کہ دیکھیں جی شیخ صاحب تو رو پڑے ہیں, لوگ سننا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ یہ سارا کچھ آپ کی انہوں نے تضحیق کی, اس کا مقصد تو کچھ نہ کچھ. میں آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں, میں آدھا سامان جیل میں چھوڑ کے آیا ہوں. میں قوم کو اس ٹویٹر کے ذریعے جس سے ان کی جان نکلی ہوئی ہے, ساری قوم کو کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے شیخ رشید کا ٹویٹر پڑھو. میں ان کو فنا کر دوں گا, ان کو نیست و نابود کر دوں گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے. شیخ صاحب سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ 15 دن انہوں نے اپنے پاس رکھا, سسرال میں رکھا, کوئی مقصد تو تھا نا. یہ کچھ صاف الفاظ کے اندر لوگ سننا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب, کیا مقصد تھا آپ کی گرفتاری کا؟ دیکھیں جو بھی مقصد تھا بیکار مقصد تھا, بزدل لوگوں کا مقصد تھا.
کوئی میں ایسے ہی آ کے اپنی مشہوری کے لیے کہوں کہ میرے کپڑے اتار دیے یا میرے ساتھ جن ہائیڈ آؤٹس میں مجھے رکھا گیا، میرے ساتھ اخلاقی طور پر بات کی گئی، میرے سامنے فون رکھے گئے، میرے تینوں فون ان کے قبضے میں تھے، میں نے تینوں قبضوں کے ان کے فونوں کو پاس ورڈ دے دیے کہ آپ یہ فون کھول لیں۔ اس میں کوئی میری عمر کا ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں 90% صحافیوں کے فون نمبر تھے اور 10% ان کے اپنے لوگوں کے فون نمبر تھے۔ 90% صحافیوں کے تھے اور سب صحافیوں نے، سب چینلوں نے، حالانکہ کئی دفعہ عمران خان مجھے ایسے چینل پر جانے سے روکتا ہے، میں نہیں روکتا، میں کہتا بھی جہاں آپ کو میڈیا کا موقع ملتا ہے وہاں آپ کو بات کرنی چاہیے، حق سچ کی بات